شیطانی الفاظ ہیں یہ. کیا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر طارق جمیل کا کوئی چاہنے والا ہے، اور یہ بچے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ نیٹ پہ ضرور ڈالیں، بارہا میں چیلنج کر چکا، اگر طارق جمیل، مولوی طارق جمیل صاحب یا ان کا کوئی چاہنے والا ایک قرآن کی آیت مجھے ایسے دکھا دے، میں تا زندگی ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسٹیج پر بیٹھ کر تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. ایک آیت دکھائے جس میں اللہ نے کہا اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہے. بتائیے ہے کوئی قرآن میں؟ قرآن ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. آئیے میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 42 کوٹ کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ. یہ آیت نہ ہو، یہ ترجمہ نہ ہو جو چور کی سزا ہوگی. رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل اور حق کو آپس میں نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر سمجھدار ہو کر سمجھتے ہوئے دانشتہ طور پر حق کو نہ چھپاؤ. حق ڈنکے کی چوٹ پر بولو، خدا کہتا ہے. اسلام کا مطلب ہی حق ہے. 365 باطل تھے، نبی نے ایک کی بات کر کے حق بکائی تھا. 365 کا لحاظ نہیں کیا. سمجھ رہے نا اب اشارہ؟ تو یہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک ہو جاؤ. اچھا پہلا ہی جملہ اس کا جہالت سے بھرا ہوا ہے. امت بن جاؤ. آپ پیغمبر ہے جو امت بنانے آئے ہیں؟ امت تو رسول نے بنا دی، اور حضور نے بتا دیا امت کون ہوں گا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ امت ہوں گا، اور جو ان عقیدوں سے انحراف کرے گا وہ فرقہ ہوں گا، امت نہیں ہوگا. تو اب اگر امت بننا ہے تو ما انا علیہ واصحابی کے اوپر آنا پڑے گا. اور وہ خدا کی قسم یہ اس زمانے میں سوائے اہل سنت و جماعت، جس کو اس دور میں بطور نشانی، بطور پہچان مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں. یہ ہے حقیقت. اب ان کو ایک دوسرا بھی درد ہے. یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. مجھے بتاؤ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور آپ قرآن پڑھ رہے ڈپلیکیٹ ہے، اور آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے گنجائش ہے، اپنے اپنے عقیدے کرو. میرا عقیدہ قرآن ہے، تیرا عقیدہ قرآن نہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے لیے گنجائش. ایک آئے آپ کے پاس کہے کہ میں علی کو کافر مانتا ہوں، میں خارجی ہوں. ان کے اصول کے مطابق ایک دوسرے کے لیے گنجائش. ٹھیک ہے تو علی کو کافر مانتا ہے، تو علی کو کافر مان، میں علی کو مولا مانوں گا، صحابی نہیں. یاد رکھیے شہد اور زہر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کفر و اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جنتی اور دوزخی جمع نہیں ہو سکتے. قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ فرماتا ہے کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ یہ خود خدا تم سے پوچھ رہا ہے بندو بتاؤ کہ جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے. جنت والے ہی کامیابی کو پہنچے، جو جہنم والے ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اب طارق جمیل صاحب کی دوسری بھی بولی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے. وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ وہ تو امت بنا کے گئے تھے، آپ نکل کے فرقہ بن گئے. آپ نے اپنی 1.5 اینٹ کی جماعت، تبلیغی جماعت بنائی کیوں؟ آپ جماعت بناتے نہیں، ہم کو رد کرنا نہیں پڑتا. آپ کے ابا جان تحذیر الناس لکھتے نہیں، اعلیٰ کو فتویٰ دینا نہیں پڑتا. آپ کے والد گرامی حفظ الایمان لکھتے نہیں، اعلیٰ حضرت کو سعودیہ نہیں جانا پڑتا. آپ کے ابا حضور نے برائد القاطعہ نہ چھاپی ہوتی، اعلیٰ حضرت کو سام الحرمین نہ لانی پڑتی. ساری کاروائی تو آپ کی طرف سے ہوئی ہے جناب، ہماری طرف سے صرف جواب آیا. چوری تم نے کی، ہم نے صرف چوروں کو پکڑ پکڑ کے دکھایا. اور یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. محاورہ سنا ہے نا آپ نے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب یہ کوتوال بن گئے، چور صاحب خود کوتوال بن گئے. نبی امت بنا کے تم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو تو کیا کرو، تبلیغی جماعت میں آ جاؤ، تب محبت پڑیں گی. جی نہیں، نکلے ہو تم واپس لوٹاؤ. سنیے انتہا. کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح. جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ خالی رہ جائے گی جنت. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹینڈر دے کر بھیجا ہے، جاؤ فارم بھرواؤ سب جنتیوں کو. فل رہنا چاہیے جنت، خالی نہیں دکھنا چاہیے. جنت میں کون جائے گا؟ مولوی صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت کس کی ہے؟ رب کی ہے. کس کو ہبا کر دی؟ مصطفیٰ کو. کون جنت میں جائیں گا؟ میرے آقا نے فرما دیا کلہم فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائیں گی. اور وہ ایک جماعت کون ہوں گی؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کو یوں سمیٹ دیا اشعار کے اندر، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ.
ایک دوسرے کو کافر نہ کہو. ارے بھائی 72 فرقوں کو نبی نے کافر بول کے جہنمی بتا دیا. نبی 72 فرقوں کو جہنمی بولنے سے ہچکچائے نہیں, تم 2-4 کو بولنے میں ہچکچا رہے ہو جناب. اور کیوں ہچکچا رہے ہو بھائی؟ یا تو پھر وہ جو گستاخی کی ہے ان کو صحیح ثابت کر دو. اچھا اس کی ایک منافقت دیکھو اس کی. ایک طرف تو کہہ رہا ہے امت بن جاؤ, امت بن جاؤ, امت بن جاؤ, اختلاف مت کرو, فرقے واریت کی بات مت کرو, تقسیم مت ہو, امت بنو ورنہ جنت میں کون جائے گا. مگر ہوا یہ کہ اسی کی جماعت کا ایک شخص ہے محمد بلال خان, اس کا مرڈر کر دیا گیا, قتل ہو گیا اس شخص. یہ طارق جمیل کی چپڑی چوپڑی باتیں سن کر جماعت میں آیا. پھر جب اس دیکھا کہ یہ تو دوگلا اور منافق آدمی ہے, اس کا حال یہ ہے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے, پیٹ میں کچھ رکھتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے. اس کی منافقت دیکھ کر یہ اس جماعت کو چھوڑ کر چلا گیا. طارق جمیل کا بڑا کارگر آدمی تھا یہ, بعد میں اس کا قتل بھی کر دیا. یہ انہی کے چینلوں پہ ڈلی ہے, کوئی ہمارے ویب سائٹ اور چینل پر نہیں. اگر آپ یوٹیوب پر جا کر محمد بلال اور یہ طارق جمیل نام ڈال دیں آپ پر سے, تو آپ کو کئی چینلوں پر یہ ٹیلی فون کی جو گفتگو ہوئی ہے طارق جمیل کی اس سے وہ مل جائے گی. اس میں طارق جمیل کیا کہتا ہے پہلے سنیے, تبصرہ بعد میں کریں گے. میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا, میں اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں, لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے, ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. تو بیٹا آپ کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ میری اولاد کی طرح ہیں, آپ جو بھی کہیں گے میں بڑے پیار سے سنوں گا. ہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا, آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں. نہیں, میں کفر پھیلانے کی بات نہیں, مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا. مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے, لیکن مجھے حدود کا ضرور پتا ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا اتنا تو کرو نا, اتنا تو کرو نا. اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا ایک نعمت کے, دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے, کتنے شیعوں کے آ گئے. مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے, کتنے شیعوں کے آ گئے. بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے, چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے, میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں, انہی کے طریقے پر ہوں. اپنے اکابر کے عقیدے پر ہوں, انہی کے ساتھ ہوں, اپنے اکابر کا عقیدہ. یہ تو میری منافقت ہے کہ بریلیوں کو اندر لانے کے لیے میں چپڑی چوپڑی باتیں کرتا ہوں. اختلاف کی بات مت کرو, ایک ہو جاؤ, آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ. کتنے بھولے بھالے واقعی بدبخت مکار دوگلے کے چکر میں چلے گئے گمراہ ہو, اور اس منافق کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ تو شیطان ہے. شیطان نے کیا وعدہ کیا تھا, صراط مستقیم پر بیٹھ کر بیٹھا ہوں. یہ وہ منافق ہے صاحب, اور یہی چیز دیکھ کر اس نے جماعت کو چھوڑ دیا تھا. یہ محمد بلال خان کر کے ہے, مجھے نہیں معلوم بعد میں یہ توبہ کر کے بریلویت کی طرف آیا نہیں آیا, لیکن بہرحال اس کا قتل ہو گیا, بڑا کر دیا. تو یہ دوگلا پنا دیکھیں آپ طارق جمیل کا, کہ ایک طرف تو تم امت بن جاؤ, کسی کو برا مت کہو, کسی کو مت کہو, کوئی فرقہ واریت کی بات مت کرو, ورنہ جنت میں کون جائیں گا. اور دوسری طرف میں انہی عقائد پر ہوں جو میرے اکابرین کا عقیدہ ہے, اور وہ کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم انہیں کافر مانتے ہیں. حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا, رسول کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح. تہذیب الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا, یہ کتابیں آج بھی چھپتی ہے, آج بھی مل رہی ہے, بٹ رہی ہے, بک رہی ہے, اور یہ ایک دوسرے کو تحفتاً بھی دی جاتی ہے, خرید بھی سکتے ہیں آپ, بالکل کھلے عام یہ کتاب ملتی ہے, کوئی ناپید نہیں ہو گئی. تہذیب الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا, حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے. برائن القاطیہ میں, برائن القاطیہ اتفاق سے موجود بھی ہے اوریجنل میرے پاس, برائن القاطیہ میں خلیل احمد امبیٹھی نے لکھا, رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے. اس میں لکھا, معاذ اللہ, حضور کا میلاد منانا جنم کنہیا کے جنم دن منانے سے زیادہ بدتر ہے. یہ وہ کتابیں تھی. فتاوی رشیدیہ, فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا, اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ وہ باتیں تھی, یہ وہ گستاخیاں تھی اللہ رسول کے بارے میں جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, اور صرف تنہا اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ عرب و عجم کے علماء نے متفقہ طور پر, اور اس کے بعد ہندوستان کے اور ایشیا کے وہ تمام علماء جو اردو جان کر سمجھتے تھے, ان تمام علماء نے متفقہ طور پر ان پر فتوے لگائے, اور فتوے یہ لگائے کہ یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو ان کے کفر کی بنیاد ان کے باطل عقائد پہ. اب ایک پہلو آپ نے دیکھا, تیسرا پہلو میں طارق جمیل کا دکھاتا ہوں, اور اس کے بعد ایک صاحب کو اور دکھاؤں گا, اور اس کے بعد پھر ایک صاحب کا اور نمبر آئے گا. 3 ابھی آپ کو اور دیکھنے. پہلا یہ, ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. طارق جمیل کے جملے یاد ہے کیا نہیں؟ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. طارق جمیل کے جملے یاد ہے کیا نہیں؟ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو, کسی کو برا مت بولو, امت بن جاؤ, ورنہ جنت میں کون جائیں گا. وہی طارق جمیل دوسری جگہ پھر کیا کہتا ہے, یہ آڈیو سنیے ذرا. یہ بھی سن لو کہ تب صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا.
یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. اندازہ لگا کہ ان کو کافر کہہ دو تو یہ برا مان جائے گا، انہیں کافر کہہ دو تو یہ ہمیں جھگڑالو اور فرقہ واریت پھیلانے والا ڈکلیئر کر دیں گے. مگر یہ بڑی فراغ دلی سے کہیں گے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. آپ کی مرضی ہو تو ابو بکر کو کافر کہہ دو، آپ کا دل چاہے. آپ سے مراد سننی نہیں یہ لوگ، ہم تو وہ ہے کہ ہم ابو بکر تو ابو بکر ہے، عمر تو عمر ہے، ہم تو اپنے محلے کے جس کو ولی جان لیتے ہیں اس کو اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتے ہیں. ان کا تو درجہ بہت بلند ہے. آپ سے مراد یہ ہے، آپ چاہو تو ابو بکر کو کافر بول دو، آپ چاہو تو حضرت عمر کو کافر، کسی بھی صحابہ کو کافر کہہ دو، آپ کو کفر کا حکم نہیں لوٹے گا. آپ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. بس جماعت پہ شرط ہے کہ 2 چلے لگانا پڑے گا، 2 چلے لگا لو پھر کسی صحابی کو آپ کافر کہہ دو. معاذ اللہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مطلقاً کہا ہے اس نے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں عام صحابی کی بات کر رہا ہوں تو عام گفتگو کر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے کہ عام صحابہ کی تکفیر کا کیا حکم ہے. اس لیے مطلقاً کہا، اور جب مطلقاً کہا تو اس میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے. اب میں صرف ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا دوں کہ میرے صدیق اکبر کا ایمان وہ ہے کہ آقا کہتے ہیں ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میری امت کے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے. پوری امت کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک ان کو بھی کافر کہہ دو، تب بھی آپ پکے سچے مسلمان، دودھ کے دھلے ہوئے.